بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. دمام دعویٰ سینٹر کے قابل احترام شخصیت داعی مکرم شیخ محبوب صاحب مدنی حفظہ اللہ، میرے رفیق محترم شیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم حضرات، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں اپنے جذبات کے بیان کے لیے الفاظ اور اسلوب نہیں پاتا کہ اپنے گھر سے ایک لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس دعویٰ سینٹر میں آپ سے جو ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات کے وقت جو پہلی ملاقات ہے، یہاں کی میرے لیے پہلی زیارت ہے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو سعادت کا، انتہائی عظیم الشان سعادت کا درجہ رکھتی ہے، میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی دور آنے کے بعد بنیادی طور سے دو وجہ ہے جس کی بنیاد پر مجھے اجنبیت یا مسافرت کا قطعی احساس نہیں ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ اس ملک کو جو المملکت السعودیہ العربیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے ساتھ مملکت توحید کہلاتا ہے، جسے یہاں کے حکام نے کہا کہ یہ مملکت محض ملک نہیں بلکہ مملکت دعویٰ ہے، اور دعویٰ بھی اس اسلام اور توحید کی دعوت کے ساتھ وابستہ ہے جو اللہ رب العالمین کا نازل کردہ خالص دین ہے، توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سنت پر مشتمل. اس بنیاد پر یہاں ایک قسم کی اپنائیت فضاؤں میں رچی بسی ہے. توحید و سنت کی برکتیں نہ صرف دکھائی اور سنائی دیتی ہیں بلکہ محسوس ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین اسے قائم دائم رکھے اور فتنوں سے محفوظ رکھے. دوسری وجہ کہ مجھے اپنائیت کا اور غربت کا احساس نہیں ہو رہا ہے، اپنائیت محسوس ہو رہی ہے، یہ ہے کہ میں اپنے ارد گرد انہی لوگوں کو پا رہا ہوں جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں. سب سے پہلا اور مضبوط رشتہ ہمارا دین کا اور دین میں منہج حقہ کا. اس سے زیادہ مضبوط رشتہ، اس سے بڑی نعمت روئے زمین پر ہماری زندگی میں کوئی اور ہے ہی نہیں. اگر ہم جانیں اور محسوس کریں تو یہ رشتہ، یہ تعلق سب سے مضبوط ہے. پھر اس مضبوط رشتے کے ساتھ ساتھ علاقہ کوئی استاذ کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی شاگرد کی حیثیت، اور کوئی دوسرے انداز میں تعارف کی حیثیت رکھتا ہے. اس بنیاد پر میں آج آپ کے درمیان حاضری کو یقیناً اللہ رب العالمین کا بڑا کرم محسوس کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کے انتہائی شکر کے بعد آپ تمام حضرات، دعویٰ سینٹر سے متعلق ہمارے الجبیل کے رفقا اور دیگر حضرات جنہوں نے اس کا نظم کیا، مجھے یہ موقع دیا، میں ان کا بھی انتہائی درجہ شکر گزار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. لہٰذا یہ ایک طریقے سے دینی واجبات میں سے ہے کہ میں اس شکر کو بجا لاؤں. اللہ رب العالمین آپ کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائیں، ہمارے اس اجتماع میں برکت عطا فرمائیں اور دنیا اور آخرت کے لیے اسے مفید بنائیں. ابھی آپ نے شیخ محبوب صاحب سے سنا کہ آج کی نشست کا موضوع ہے حدیث ارباز ابن ساریہ. مجھے دیا گیا شیخ محمد بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کا ایک محاضرہ جو انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے اغوا علی حدیث الارباز ابن ساریہ، حضرت ارباز بن ساریہ کی حدیث پر روشنی، اس عنوان کے تحت انہوں نے کچھ باتیں بیان کی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، مہاجر تھے،
اور بکائین میں سے کہلاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک کے موقع پر جن صحابہ نے سواری کا مطالبہ کیا اور آپ نے معذرت کی تو وہ روتے ہوئے لوٹے، ان کی شان میں اللہ رب العالمین نے جو قرآن کی آیتیں نازل کی ان میں یہ بھی شامل تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بڑی مشہور ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا جب میں متن یا الفاظ پڑھوں گا یا جن حضرات کو اس کا علم ہے ان کے ذہن و دماغ میں یقیناً یہ بات پیدا ہوگی کہ اس خاص نشست اتنی دور سے آنے کے بعد آپ ایک ایسی حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں جو بہت ہی مشہور ہے اور بچپن سے لے کر آج تک ہم نے بتکرار اسے سنا ہے، اس کا ترجمہ اور کافی کچھ مفہوم جانا سمجھا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جوامع الکلم شاہکار احادیث میں سے ایک ہے جو ہر زمانے میں ہر ماحول میں تازہ ہے۔ آج کے جو ہمارے حالات ہیں گرد و پیش کے، نہ صرف آپ کے یہاں کے، ہمارے ہند و پاکستان بر صغیر ہوں یا عالمی سطح پر، جو دینی اعتبار سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی تعلیم کی بنیادیں ہیں، اس حدیث میں وہ بنیادیں سمٹی ہوئی ہیں۔ خود صاحب محاضرہ نے آگے چل کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنے مختصر الفاظ کے ساتھ ایسے آداب، احکام، عبرت، نصیحت، ہدایات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، علوم و معارف کے وہ سمندر اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں کہ اگر اس کی مفصل گفتگو کی جائے تو موٹے موٹے کئی مجلدات تیار ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور سے جوامع الکلم کی نعمت عطا فرمائی تھی، ایسا کیوں نہ ہو۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ شیخ کی تمہیدی کلمات کو میں چھوڑ رہا ہوں جو انہوں نے جامعہ اسلامیہ کے طلبہ سے اور جامعہ اسلامیہ کے بارے میں اپنی ملاقات کے موقع پر کہے، براہ راست موضوع پر آتے ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم الشان وصیت ہے۔ اور کب کی ہے؟ یعنی سیاق و سباق اور تفصیل یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کی، خود حدیث کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی یہ نصیحتیں رخصتی نصیحت ہیں، کأنہا موعظۃ مودع، آگے حدیث میں موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے آخر وقت کی وصیت ہے۔ وصیت ہاں کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں عرف میں کہ ایک آدمی اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو اپنے بعد اپنے قریبی لوگوں کو اہم باتوں کی تلقین کی جائے۔ ہاں ہم اللہ کے لیے جب وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی تو ترجمہ کرتے ہیں کہ تاکیدی مضبوط حکم دیا، یعنی اس میں ایک قسم کے عام حکم کے مقابلے میں کچھ شدت اور زائد چیز پائی جاتی ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا یومن، ہم کو ایک دن خطاب کیا، اور کیسا خطاب کیا کہ ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، جس سے آنکھیں بہہ پڑی، اشکبار ہو گئی، آنسو چھلک گئے اور دل جو ہے وہ جو ہے لرز گئے، دہل گئے۔ فقالوا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، آپ کی یہ نصیحتیں، یہ باتیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رخصتی واضح نصیحت ہے۔ اب آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، اس دنیا سے کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کے جناب میں جانے والے ہیں، یہ رخصتی سفر لگ رہا ہے، خطاب لگ رہا ہے۔ فأوصنا، جب ایسا ہے تو آپ ہمیں وصیت کیجئے۔ قال، تب آپ نے صحابہ کرام کی اس استدعا اور عرض کو سننے کے بعد جواباً ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر رہا ہوں، تاکیدی حکم دے رہا ہوں، والسمع والطاعہ، اور سمع و طاعت کا حکم دے رہا ہوں، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی غلام تم پر امیر بن جائے، تمہارا حاکم بن جائے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا، آپ کے اس جملے سے بھی اور کأنہا موعظۃ مودع کے جملے سے بھی بالکل صاف ہے کہ یہ آپ کے آخر وقت کی وصیت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جو زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔
ہاں صحابہ کرام، پھر ان کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا آگے، میں اپنی تشریح میں کہہ رہا ہوں یہ کہ اختلافات، مناہج، افکار اور بہت سارے کیل و کال بڑھتے جائیں گے، اختلافات کی بھرمار ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اختلاف ہوگا تو کیا فرمایا؟ فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ اختلافات کا یہ حل بتا رہے ہیں، کیا کرنا جب اختلافات، الگ الگ منہج، مسلک اور رجحانات نظر آ رہے ہیں، تو ان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا، علیکم بسنتی، میری سنت کو تم لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد المہدیین من بعدی، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یاب ہیں، درست راہ پر چلنے والے، ہدایت پر قائم رہنے والے خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے کو لازم پکڑنا۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اپنے دانتوں سے، پچھلے دانتوں سے اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھو نئے نئے معاملات سے تم بچتے رہنا، دین میں جو نئی نئی چیزیں اختیار کی جائے گی اس سے دور رہنا۔ پرانی چیز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور ان کے زمانے میں ثابت شدہ چیز، یہی ہمارے لیے معتبر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ محدثات امور سے تم بچنا، اس لیے فإن كل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر دین کی نئی چیز بدعت ہے، ہاں، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت خیر، بدعت حسنہ نہیں ہے، دین میں جو بدعت ہے سب کے سب جو ہے وہ ضلالت ہے۔ یہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام ترمذی نے، ابن ماجہ، امام احمد اور دوسرے محدثین نے نقل کیا، جسے ارواء الغلیل میں شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ یہ میں نے حدیث کا متن پیش کیا۔ اس حدیث کے پر گفتگو کرنے سے پہلے شیخ نے کچھ تمہیدی بات یہ اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہی کہ یہ حدیث انتہائی جامع کلمات پر مشتمل ہے اور انتہائی اہم وصیت پر مشتمل ہے۔ وصیت کرنے والی شخصیت کون ہے؟ سید الخلق، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ سے صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یہ رخصتی خطاب لگ رہا ہے، اب آپ مزید کچھ وصیت کیجئے، یعنی آپ کے بعد ہمیں کون سا منہج، طریقہ اور اپنے آپ کے بچاؤ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو صحابہ کرام کے سوال میں جو معنویت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب میں، آپ صحابہ کرام تو جو ہے انتہائی ذہین ہیں ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے کامل ہستی، اب اس دنیا سے رخصتی کے وقت جو وصیت کر رہے ہیں اس کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وصیت کرنے والی ذات سب سے افضل، سب سے کامل شخصیت، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وصیت کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی جامع ہے۔ صرف اس پس منظر پر غور کریں تو ہم اس حدیث کو سرسری طور سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ حدیث قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پورا کا پورا دین کا اور زندگی کا لائحہ عمل اور منہج متعین کرتی ہے۔ اس حدیث میں صحیح منہج کے ضروری جو پہلو ہیں سمٹے ہوئے ہیں کہ آپ کی اصلاح کیسے ہو، مسلمانوں کی جماعت اور امت کی مضبوطی کیسے ہو، اور گمراہیوں سے اس کو محفوظ کیسے بنایا جائے۔ چند الفاظ میں 4 یا 5 جملوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا۔ چنانچہ شیخ نے بتایا کہ پہلے تو وصیت کرنے والی ذات کون سی ہے، موقع اور محل، اور جنہوں نے وصیت کو سنا یا جن کو کیا جا رہا ہے وہ کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی تعدیل فرمائی، ان کی تعریف کی اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ ان کا سرٹیفکیٹ ہے۔ دنیا میں کسی وہ ریکارڈز کی بکس جو ہوتی ہے اس میں کسی کا نام درج ہو جائے تو ہمارے یہاں لوگ بڑی عظمت اور جو ہے بڑائی محسوس کرتے ہیں کہ کون سی بک بولتے ہیں اس کو، گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے، اس میں کسی کا نام آ جائے تو بڑی شان سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی شان ہے؟ اگر آ گیا اس میں نام کسی انسان کے لیے تو اس کے یا اس کے خاندان اور دوسروں کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے سوائے نام و نمود کے۔ لیکن اگر قرآن میں کسی کا نام تعریف کے ساتھ آیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تعریف اور توصیف کے کلمات کسی کے لیے آئے تو میرے بھائیو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہاں اشارہ کروں حضرت ابی بن کعب سے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو کہا ہے کہ تم سے میں لم یکن الذین کفروا سنو سورہ البینہ، تو کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت. کہا ہاں، رونے لگے، آنکھ سے آنسو آ گیا. اندازہ لگائیے یہ کسی ورلڈ ریکارڈ کی بک سے کہیں زیادہ عظیم بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ہاں، مہاجر اور انصار میں جو پہل ایمان لانے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں. والذین تبعوہم بإحسان، اور جو احسان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے منہج پر چلنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ ان سے راضی ہوا سمجھ میں آتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوئے. رضیت باللہ ربًا کی روشنی میں آپ اس کے معنی کو دیکھیں کہ وہ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، شخصیت، شریعت، دین اور اس کے جو بھی احکامات ہیں ان سب کو بلا چوں چرا بطیب خاطر دل کی خوشی سے قبول کیا. اس میں چوں چرا نہیں، اس میں شک شبہ نہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں. اگر جان بھی، گردن بھی کٹ رہی ہے، مال کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے، قیمتی اوقات کو لگانا پڑ رہا ہے، سرد موسم میں انتہائی ٹھنڈے پانی سے غسل اور وضو کرنا پڑ رہا ہے، تو خوش ہے، اللہ سے راضی ہے. تو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. وہ اللہ سے راضی، یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی شان ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو جو انہوں نے دل کی خوشی کے ساتھ قبول کیا. مولانا آزاد نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دوا کڑوی دوا ہے تو زبردستی بچوں کو پکڑ کے پلائی جاتی ہے. کچھ لوگ کراہت کے ساتھ پیتے ہیں کہ علاج کے لیے ضروری ہے، منہ بگاڑ کے زبردستی ناک بند کر کے گلے میں ڈال لیا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کڑوی دوا کو میٹھے شربت کی طرح لذت لے کر پیتے ہیں. کہا سابقون الاولون کی ایمان میں یہی مثال ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی بڑی بڑی مشقتوں اور تکالیف کو وہ اپنے لیے آرام اور آسائش کی، راحت کی اور شرف و سعادت کی بات سمجھ کر مسکراتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے غزوہ بدر اور احد میں سابقون الاولون جس طریقے سے خاک و خون میں لوٹتے ہوئے، موت کے منہ میں جاتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لا رہے ہیں. کہا مسکرا کر جنہوں نے اللہ کی اپنی موت کا استقبال کیا، دنیا کا کوئی شخص آرام دہ بستروں پر اس طرح موت کو گلے نہیں لگاتا. یہ ہے اللہ ان سے راضی ہوا کی ایک چھوٹی سی وضاحت. ہاں، وہ اللہ سے راضی ہوئے. چنانچہ ایسی شخصیات اور پھر حالات نے بتایا کہ صحابہ کرام دنیاوی اعتبار سے بھی عقل و شعور میں بعد اور دوسرے لوگوں سے سب سے زیادہ اعلیٰ تھے. وصیت کرنے والی شخصیت، تمام انسانوں میں سب سے افضل گروہ انبیاء کے سردار، اور انبیاء کے بعد تمام انسانی معاشروں میں سب سے بہترین معاشرہ صحابہ کرام کا. دونوں وصیت کرنے والا اور وصیت طلب کرنے والا، سننے والا، یہ مقام رکھتا ہے. یہ افضل الخلق ہے بعد الرسول، رسولوں کے بعد صحابہ کرام سب سے زیادہ پاکیزہ خیال، سب سے زیادہ عقل مند اور شعور والے. ہاں، ایک یورپی مستشرق کہتا ہے، غالباً والٹیر کہتا ہے کہ میں نے تاریخ کے کسی زمانے میں اتنے عظیم شخصیات کو، اس نے ہیروز کا لفظ استعمال کیا، اکٹھا نہیں دیکھا جتنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت صحابہ کرام کی شکل میں ایک ہی زمانے میں عظیم شخصیات کا اجتماع نظر آتا ہے. دیکھیے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، پھر آگے بڑھتے جائیے، کشادہ ہوتے جائیے. ہاں، کیسے کیسے ماہرین، کیسے کیسے ذہین. حضرت خالد بن ولید، ان کا سپہ سالاری میں ڈنکا بجتا ہے، نام ہے، ہاں مشہور ہے. صحابہ کرام میں الگ الگ صلاحیتوں میں بے مثال نظر آئیں گے. اتنے ذہین ترین لوگ کیسے وجود میں آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے. یہ تاریخ نے بھی بتایا، قرآن و سنت بھی ان کی توثیق کر رہی ہے. شیخ نے اسی لیے ذکر کیا کہ جب یہ مقام ہے ان صحابہ کرام کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان لوگوں کا ستیہ ناش اور برا ہو جو ایسے صحابہ کرام کی شخصیت پر، ان کی کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں.
رفض و تشیع کے اپنے گمراہ عقیدے کے ساتھ وہ صحابہ کرام کو نشانہ بنا کر قرآن و سنت کے ان مضامین کو گویا رد کرتے ہیں، اور ہمارے دین کے اولین روات جنہوں نے قرآن کو روایت کیا، حدیثوں کو روایت کیا، ان کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو آپ ہٹا دیں یا ان کو مجروح مان لیں، ساری قرآن کی روایت اور ساری احادیث بیکار ہو جائے گی، کہ وہی راوی اولین راوی جو ہے مجروح ہو گئے تو آپ اعتماد کس پر کریں گے؟ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ نے اس کے بعد کہا کہ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے آغاز کا، اس میں ان صحابہ کرام کی کچھ فضیلتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ علم کے سلسلے میں ان کی حرص، ان کی ذکاوت، ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں ذہانت۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سن کر ہی اشارے سے سمجھ لیا کہ یہ آپ کا رخصتی خطاب لگ رہا ہے، جس سے آنکھیں بہہ پڑی، دل لرز گئے اور یہ صورتحال بنی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی ذہانت اس سے ٹپکتی ہے، معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں، جب ایسا محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وصیت کیجئے۔ شیخ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں علم کے حصول کی کتنی جو ہے شدت سے رغبت پائی جاتی ہے، شوق پایا جاتا تھا۔ ہاں، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم راہ کیا ہے توشہ سفر، راستے کا سامان باندھ لو۔ ہاں، حج کے کیا احکامات کے درمیان اللہ نے یہ کہا، اس لیے کہ سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے راستے کا۔ اب زندگی ہمارا سفر ہے، اس سفر کا سب سے بہترین توشہ، سب سے قیمتی ہتھیار بقول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارا سب سے زیادہ زبردست ہتھیار تقویٰ ہے، دشمن کے خلاف سب سے مضبوط چال تقویٰ ہے، اللہ کی مدد کی سب سے بڑی بنیاد تقویٰ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے اندر تقویٰ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، کہ اے اولی الالباب عقل والو مجھ سے ڈرو۔ تو چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ یا اصحاب العقول، تو اے عقل والو غور کرو، صحابہ کرام جانتے تھے اس حقیقت کو، چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ خطاب رخصتی خطاب لگتا ہے، واعظ و نصیحت لگتی ہے، ہاں، لہذا ضروری ہے کہ اب آپ جب جانے والے ہیں تو خاص کچھ وصیتیں ہمیں کر جائیں جو ہمارے کام آئیں، جو ہمیں گمراہی سے، اللہ کی ناراضگی کے راستے پر جانے سے محفوظ رکھیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 باتوں کی وصیت کی، جسے شیخ نے 4 باتیں کہی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے اشارتاً کہا۔ آپ اگر غور کریں گے اس کے معنی اور مفہوم کو، چاہے آپ نے کتنی بار بھی سنا ہو، لیکن آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس حدیث کو یاد رکھنے، اس کو اپنے عمل میں لانے، اسے مسلمانوں کو بتانے کی شدید ضرورت ہے۔ جتنی یہ حدیث مشہور ہے اتنی ہی اس کو ناقابل اعتنا سمجھا گیا، میں ایسا مانتا ہوں۔ اس کا ذکر تکرار کے ساتھ اگرچہ ہوتا ہو، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھا گیا ہے نہ سمجھایا گیا ہے اس طریقے سے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، ایک طبقہ مستثنیٰ ہے اہل حق کا۔ اگر اس حدیث کو میں ایسا مانتا ہوں صحیح ڈھنگ سے مسلمانوں کے حلقے میں قبول و اذعان کے ساتھ کہ ہمارے نبی کی وصیت ہے، ان کا فرمان ہے، اسے مان لینا چاہیے، اگر اس حدیث کو مان لیے تو مسلمانوں کا 80 سے 90% اختلاف، مناہج کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ جو میرے اس دعوے کی روشنی میں اس حدیث کی اہمیت کو سمجھیں، اور سرسری طور سے ہم اس پر غور کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ آگے کہہ رہے ہیں شیخ کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 امور کی وصیت کی جو جمع الخیر ہے، یعنی تمام بھلائیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، ہماری کامیابی کا نسخہ اس میں سمٹا ہوا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی وصیت اللہ کے تقوی سے کی، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں۔ ہاں، شیخ نے خود یہاں فرمایا کہ تقوی، اللہ کا تقوی، یہ موضوع اور معنی اور مفہوم اس کی اگر ہم تفصیل میں گفتگو کریں تو یہ اتنے تقوی کے سلسلے میں سلف و خلف علماء کرام کے اتنے بیانات ہیں، اس سے متعلق جو مدلول ہے، معنی ہے، اس تقوی کی قسمیں ہیں، ہاں، اس کی تعریفات ہیں، اگر اہل علم کے کلام کو ہم جمع کریں تو یہ بہت 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 ہے، موٹی موٹی کتاب تیار ہو جائے۔ ہم اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ تقوی کا بار بار ذکر ہمیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین، آپ قرآن پڑھیے، تلاوت کریں، غور کیجئے گا، یقیناً کیا ہوگا، پھر سے غور کیجئے گا کہ کوئی بھی حکم آپ دیکھیے قرآن میں،
شروع میں، درمیان میں، اخیر میں آپ ضرور پائیں گے اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ واتقوا اللہ۔ خطبۃ الحاجہ میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نکاح کے وقت بھی ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، 3 آیتوں میں 4 مرتبہ ہے اتقوا اللہ۔ کوئی بھی حکم ہو ہر جگہ آپ کہیں گے اتقوا اللہ۔ اس کے علت اور اسباب اہل علم نے بیان کیا کہ اصل میں اگر ایک انسان کے دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو، شریعت کے احکامات کو قبول ہی نہیں کر سکتا، اس کے اندر اذعان اور قبولیت کا مادہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک انفرادی طور سے ایک انسان کی تعمیر اور شخصیت کو بنانے کے لیے سب سے پہلا نسخہ، سب سے پہلا عنصر اور مادہ جو ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی انسان سدھر نہیں سکتا، کوئی انسان اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا، وہ تقوی ہے، اللہ کا تقوی۔ کتنے بھی قوانین بن جائے دنیا میں، آج ہم دیکھ رہے ہیں پورے عالم کے اندر قوانین بنتے ہیں، روز نئے گھپلے، نئے کانڈ، قتل، چوری، یہ وہ، سب کو روکنے کے لیے، سزاؤں کے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں، لیکن لوگ اسے رونتے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کس جان، مال، عزت و آبرو اور نہ جانے کس کس چیز پر حملہ کرتے ہیں۔ کہیں امن چین سکون نہیں ہے۔ اگر امن چین سکون چاہیے یا قانون کو ماننے کا داعیہ اور جذبہ پیدا کرنا ہے کسی کے اندر، تو پہلا نسخہ ہے تقوی۔ قرآن بار بار اس کی تنبیہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عبادات کا مقصد یہی بتایا گیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہاں، ہم پڑھتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر سال بار بار یہ سبق دہرایا جاتا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ کیا سنانے والا جو ہے وہ ہمیں اکتاہٹ میں مبتلا کر رہا ہے، جو جانتے ہیں وہی بات دہرا رہے ہیں۔ اللہ نے دہرایا ہے بار بار، اس کی ہم کو آپ کو ضرورت ہے، جس کو اللہ اور رسول نے بار بار دہرایا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے، روزانہ اس کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اس کو آپ نے تازہ نہیں کیا تو آپ اور ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے، ہماری اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اگر بچے کی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر اللہ کے تقوی کی خوبو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کا تزکیہ کیا جائے۔ یہاں ہم کہیں گے دیکھیے نبی کا طریقہ ہے۔ آج کل ہمارے یہاں پوری دنیا میں اسلام اور بہت سارے اس کی تحریکات اور مناہج کی کوششیں چلتی ہیں۔ کوئی جذباتی اور جوشیلا پن بتا کر نوجوانوں کو اکساتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے، آپ ہتھیار اٹھا لو، یہ کر لو، اسلامی حکومت قائم کرنی ہے۔ کوئی فضائل کو بتا کر اوپر کسی کو لاتا ہے کھینچ کھانچ کے، بظاہر وہ بہت اچھی محنت کرتے ہیں کہ گناہ کے اڈے سے آپ مسجد میں لا کے اس کو فضائل بتا رہے ہو، یہ نفل ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی وہ فضیلت ہے۔ آپ نے عقیدے، تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ ایک بحث ہے دل میں، ایمان اور عقیدے اور خاص طور سے توحید اور آخرت کے عقیدے سے تقویٰ پیدا ہوگا۔ آپ نے وہ تربیت نہیں کی جو رسول نے کی تقوی کی آبیاری کے لیے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان ساری کوششوں کے باوجود نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ ہمارے ان نوجوانوں سے ہم کہیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم ہو تو پہلے اپنے اندر اسلام کو پیدا کیجیے، اور اپنے اندر اسلام کو قائم کرنے کا، اقیم الدین کا جو قرآن میں ترجمہ ہے، اٹھائیے، مفسرین کہتے ہیں دین کو قائم کرو پہلے اپنے آپ پر، پھر کوشش کرو دوسروں پر قائم کرنے کی، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، نبی کے طریقے پر۔ یہ ہتھیاروں سے کرنے والا کام نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا یہ تربیت کا پہلا قدم ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم کوئی دین کا، اسلام کا، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو اس پر فوکس ہونا چاہیے کہ تقوی۔ اب تقوی پیدا کیسے ہو؟ جھوٹے فضائل سے، جھوٹی حکایات سے، بزرگان دین کے واقعات سے کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، جو ہمارے یہاں ایک رواج بنا ہوا ہے۔ یہ نبی کی دعوت کا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ توحید کے ذریعے اللہ کی عظمت و کبریائی کو دل و دماغ میں رچا بسا کر اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، اللہ سے محبت پیدا کی جائے دلوں میں، اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ تقوی ایسی خوبی ہے کہ اس سے متعلقہ امور کو، احکام و آداب اور تفصیلات کو بہت سارے علماء نے الگ الگ انداز اور لہجوں میں بیان کیا ہے۔ ہاں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ، جس کو ہم سمیٹ نہیں سکتے لیکن سرسری طور سے اس کا کچھ تذکرہ کر رہے ہیں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامع وصیت کا پہلا جملہ فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی انفرادی تعمیر اور اصلاح کے لیے اللہ کا تقوی لازم ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہوں، آج کل ہم بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں، خطابات کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے مضامین بالکل واضح ہیں، ایک آدمی کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، مسلک کے جھگڑے ہوتے ہیں، مناہج کے جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑا طے حل نہیں ہوتا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاشرہ دیکھیے اور اپنے معاشرے کو موازنے کے طور پر سامنے رکھیے تو بعد المشرقین، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا کہ وہ قرآن و سنت کا حکم آتے ہی سر جھکا دیتے تھے. شراب کی حرمت آئی، بہا دیا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی نے جا کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ تحویل کر دیا، نماز کے اندر قبلے کو بدل دیا. ہمارے یہاں آپ قرآن بتائیں، حدیث بتائیں تو مختلف جواب آپ کو ملے کہ نہیں ہمارے امام صاحب، ہمارے پیر صاحب، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے دانشور اور مفکر صاحب، فلاں کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، اس میں ان کی تشریح یہ ہے، ہم یہ کیسے مان لیں؟ میں پہلے ان سے رجوع کرنا پڑے گا. یہ کیوں ہے؟ یہ نہ ماننے کا جذبہ کیوں ہے؟ ہمارا آپس کا، میرا اور آپ کا جھگڑا ہو گیا. ایک شیخ تشریف لائے اور انہوں نے ہم کو سمجھایا اللہ اور رسول کا یہ فرمان ہے، معاف کر دینا چاہیے، ہاں تسامح سے کام لیا جائے، صلح بہتر ہے، میاں بیوی کا جھگڑے میں صلح بہتر ہے، ہمارے درمیان صلح کر لے اللہ برکت دے گا. ہم صلح کرتے ہی نہیں. کہیں گھمنڈ ہے، انانیت ہے. یہ جتنی بیماریاں ہیں نا ہماری، اخلاقی ہو یا دینی اور منہجی ہو، نہ ماننے کی جو بنیاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے. کتنی ضرورت ہے بتائیے. آپ نے 1000 بار یہ حدیث سنی ہو، لیکن اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم اس قسم کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو کئی ہزار مرتبہ پھر اس حدیث کو پڑھ کر اپنے دل و دماغ اور عمل میں بسانے کی ضرورت ہے. یہ تقویٰ آئے گا تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. چنانچہ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، شیخ محمد بن ربیع نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو تقوی کی تلقین کرتا ہوں. من یتق اللہ، شعر نقل کیا، من یتق اللہ یحمد فی عواقبہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کا انجام قابل تعریف ہوتا ہے. ہاں، وَيَكْفِهِ شَرَّ مَنْ عَزُّ وَمَنْ حَانُ، اور چاہے باعزت اور بڑے لوگ ہوں، طاقتور یا ہلکے پھلکے لوگ ہوں، ان کے شر سے بچاؤ کے لیے یہ تقوی کافی ہے. جیسا کہ میں نے حضرت عمر کا قول پڑھا، ایران کے محاذ پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، ہتھیار بہت ہے، ان کا ملک ہے، اس کا مجھے خوف نہیں ہے. مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم اور دشمن ایک جیسے ہو جاؤ گناہ میں، تمہارے دل میں تقوی نہ ہو. یہ تقوی ہے جس کی بنیاد پر بدر و حنین میں اللہ نے ہماری مدد کی. آج بھی ہماری مدد اسی بنیاد پر ہوگی. تقوی سب سے بڑھ کر ہتھیار ہے اور دشمنوں کے خلاف سب سے زیادہ بہترین چال ہے. آگے بڑھتا ہوں میں. چنانچہ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم الشان وصیت صحابہ کرام کو کی. اور یہ کون سی وصیت ہے؟ یہ وہ وصیت ہے جو اللہ نے بھی ہم کو کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم کو وصیت کی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی شخص نے کہا کہ کوئی وصیت کیجیے آپ ہمیں، تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین وصیت، اپنی کلام کا آغاز کیا، میں وہ وصیت کروں گا جو اللہ نے کی اور جو اس کے رسول نے کی. اور یہی قرآن، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا کہ میں تم کو تقوی کی وصیت کروں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو شیخ نے یہاں نقل کیا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، سورہ نساء کی آیت نمبر 131، کہ یقیناً ہم نے اہل کتاب کو، ہاں آپ تم سے پہلے اہل کتاب کو اور تم کو بھی اس بات کی وصیت کی، تاکیدی حکم، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. شیخ الاسلام نے اس بات سے شروعات کی. وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ اختیار کرو، دوسری آیت ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. چنانچہ اللہ عز و جل نے اپنے رسول کی زبان سے ہم کو اور آپ کو یہ وصیت پہنچائی. ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام عزیز میں یہ وصیت کی جو ابھی ہم نے پڑھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور ڈرنا یہ تمام بھلائیوں اور خیر کی جامع چیز ہے. ہاں، یہ جو ہے اللہ کے نور کے ساتھ اور اللہ کے نور پر اگر اس کو اختیار کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ثواب ہمارے دامن میں سمٹے گا، اس کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے. ہاں، میں نے عرض کیا کہ یہ جتنی عام بات ہے اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایسی بات شیخ یا میں شیخ نہیں ہوں، ہاں یہ ایسی بات بیان کر رہے ہیں اتنی دور سے آنے کے بعد جو ہم بار بار سنتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. شریعت کی خوبی یہ ہے اسلام کی، دنیاوی امور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اتنی کمیاب ہوتی ہے، یا جو کمیاب ہوتی ہے وہ قیمتی مانی جاتی ہے، کم ملتی ہے ہاں وہ بہت قیمتی ہو جاتی ہے. لیکن شریعت میں اللہ رب العالمین نے بالکل الٹ رکھا ہے، جو جتنی قیمتی اور فائدے کی چیز ہمارے اور آپ کے لیے ہے اس کو اتنا زیادہ اوپن اور عام رکھا ہے. لا الہ الا اللہ افضل الذکر، اس کو خوب اس کی اہمیت بیان کی.
ہاں اذکار کی خوب اہمیت بیان کی. یہ تقوی ہمارے لیے سب سے اہم، سب سے ضروری، دنیا اور آخرت کے تمام فوائد کی بنیاد ہے. اس کا خوب خوب حکم دیا، بار بار دہرایا. چنانچہ تقوی کہہ رہے ہیں کہ تمام خوبیوں کا جامع ہے. اسی لیے شیخ نے ایک شعر اور نقل کیا، وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مال، کہ میں مال کو جمع کرنا سعادت نہیں سمجھتا. ہاں وَلَكِنَّ التَّقِيُّ هُوَ السَّعِيدُ، لیکن جو متقی پرہیزگار بن گیا، جس نے اپنے اندر تقوی کی خوبی پیدا کر لی، وہ ہے سعادت مند، خوش قسمت. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا متقی کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن کے انجام سے ڈرتا ہے، جہنم سے ڈرتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے بچائے. یہ ڈر جہنم کا، اللہ کا، اس کی پکڑ کا جب ہمارے دل میں پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں وہ خوبیاں پیدا ہوگی، اس کے نتیجے میں میری تقریر کرنا اور آپ کا سننا فائدہ مند ہوگا. تقوی نہیں ہے، آپ اور ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، یا صرف جو ہے وہ کسی کی تعریف اور کوئی اور مقصد سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں. یہ تقوی اگر ریاکاری ہے تو تقوی نہیں ہے، اللہ کے لیے کام نہیں ہے تو تقوی نہیں ہے. اگر ہمارے اندر تقوی ہے اور واقعی میں یہ اللہ کا ڈر ہے، اخلاص ہے. آج میں ایک چیز یہ بولتا ہوں، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اخلاص اور تقوی کی قلت ہے، شدید قلت. معلومات بہت ہیں، ہاں انگلیوں کے بٹن دبائیے لائبریریاں کھلتی ہیں، کتابیں اتنی مل جاتی ہیں. معلومات میں کمی نہیں ہے، عمل میں کمی ہے. اس عمل میں خضوع تقوی اخلاص کی کمی ہے، اللہ واسطے کا عمل کرنے کی کمی ہے. میں پھر سے یہ بات دہراؤں کہ جتنے مسائل ہیں ہمارے آپس کے ہوں، بین المسالک ہوں، گمراہی، شرک، بدعت اور سنت اور توحید، یہ اگر اخلاص اور تقوی آ جائے نا تو جھگڑے ختم ہو جائیں اور آدمی دلیلوں کو قبول کر کے اختلافات کا صفایا کر دے. لیکن پہلے شرط ہے کہ تقوی ہو. اور اس بنیاد پر آپ غور کیجئے کہ ہمارے مسائل جب حل نہیں ہوتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا، قیامت کا ڈر نہیں ہے. جو برائیاں کر رہا ہے تقوی سے تہی دست ہے، ہم اور آپ سب شامل ہیں. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو وہ اطاعت کے باب میں اپنی کمر کسے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالق و مالک کی احکامات کے سامنے جلدی کرے گا، یعنی تیزی سے اس کو ماننے کے لیے تیار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں محنت کرے گا. ہاں اور یہ وصیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے فرمائی. اب یہاں ضمناً ایک اور بھی نقطہ بیان کیا، وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں اپنے کلام میں اسے سمیٹ کر انتہائی اختصار سے اس کا ذکر کروں کہ دیکھیے تقوی کا جہاں اللہ نے حکم دیا تو ساتھ ہی ساتھ بقدر الاستطاعہ ہمارے اور آپ کی استطاعت کی شرط لگا دی. یہ اللہ کا احسان و کرم ہے. اللہ کے رسول ہم کی ایک حدیث میں ہے کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس سے میں نے تم کو منع کیا اس سے بچو. لیکن اس سے پہلے والے جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم، جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پہ اس کو اتنا کرو جتنی طاقت ہے. غور کیجئے، یہ شریعت کی کا کمال. اور ہم بولتے ہیں نا اسلام دین فطرت ہے. پوری روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اور دین نہیں ہے جس میں یہ خوبی ملے. ہماری طبیعت، ضرورت، فطرت کے عین مطابق کوئی مذہب نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ ہم کہتے ہیں، علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں، عقیدت اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں، دلائل کی بنیاد پر، کہ تقوی کا حکم اللہ دے رہا ہے تو استطاعت کی شرط لگائی کہ تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. ہاں یہ آپ شیخ نے نقل کیا ہے آگے چل کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آخر آمن الرسول کی آیت نازل کی، جس میں یہ فرمایا کہ للہ ما فی السماوات میں کہا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب و کتاب لینے والا ہے. یہ سن کر صحابہ بے چین ہو گئے. اللہ سے آ کے کہا، اللہ کے رسول ہم سے عرض کرنے لگے کہ یہ کیسے بات ہے، ہمارے دلوں میں تو بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو ہم جو ہے طبعی طور سے کچھ خیالات اور اعمال میں بہک جاتے ہیں، تو کیا ہم سب کا حساب دینا ہوگا اور اللہ کی پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے رسول ہم نے اس وقت ان سے کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح کہو گے، کیا تم وہ روش اختیار کر رہے ہو کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کا کفر کرتے ہیں، اس طریقے کو اختیار کرتے ہو؟ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں رخصت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
اللہ کے رسول نے اس صحابہ سے کہا تھا کہ تم کو یہ کہنا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک، کہ ہم نے سن لیا، مان لیا، جو کچھ اللہ نے بیان کیا اسے سن لیا، اسے مان لیا، اور پروردگار تیری بخشش چاہتے ہیں، جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس میں بخشش چاہتے ہیں۔ تو صحابہ نے پھر یہی کہا، مان لیا، فوراً قبول کیا، تقویٰ تھا ان کے دلوں میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مزید ان پر رحم فرماتے ہوئے آگے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس سے زیادہ کا مکلف اور پابند نہیں بناتا جتنی اس کی طاقت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اسے وہی نیکیاں ملے گی جو وہ نیکی کر رہا ہے، اور جو وہ برائیاں کر رہا ہے یہ اس کے خلاف وبال بنے گا، اس پر پکڑ ہوگی۔ پھر دعا بھی سکھائی، ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اس آگے کی انہی آیتوں میں کہ پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ لا جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، تجھ پر ایسا بوجھ نہیں لاد رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہم پر انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے شیخ نے 2-3 دلیلیں دی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ استطاعت کے ساتھ شرط ہے۔ یہ ایک جملہ یاد رکھیے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن کا ایک جملہ۔ ہاں، آپ کو زندگی کے بہت سارے مسائل میں اسے سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک کام کا مکلف بنایا، اب ہماری طاقت نہیں ہے، غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، پانی کے استعمال کی طاقت نہیں ہے، تیمم کی اجازت ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے، بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، ہاں، سفر میں جو رعایت ملی اور دوسرے مقامات پر۔ ایسے آپ دیکھیے کہ جہاں آپ کی استطاعت غائب ہوئی وہاں شریعت نے آپ کو رخصت دے دی۔ یہ بہت بڑی ہم پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت اور انعام کیا گیا ہے۔ چنانچہ حاصل یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں اللہ کے شریعت اور احکامات کو بجا لانا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور یہ بھی حاصل ہوا کہ تقوی تمام خیر کا ملاک ہے، اس کا جو ہے قوام ہے، ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو تقوی سے جوڑا ہے۔ آج ہمارے ہاں دشمنوں کے خوف کی بات ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کی چالیں سازشیں تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کتنی سمپل بات ہے۔ ہمارے یہاں لمبے لمبے فلسفے بیان کرتے ہیں لوگ، جوش دلاتے ہیں نوجوانوں کو، یہ سبق پڑھائیے کہ پہلے اصلاح کیجیے اپنی، صبر اور تقوی رہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بھیگا نہیں کر پائے گی، وہ کتنی بڑی سپر پاور کہلاتی ہو۔ یہ ایک بات۔ دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کر لو ایمان والو تو اللہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا، ہاں، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری لغزش و غلطیوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ کیا چاہیے؟ ساری مصیبتوں کی جڑ مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کا گناہ ہے، اور اس کا علاج ہے تقوی، توبہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو گے تو اللہ فرقان دے دے گا۔ یہ آج ہمارے ہاں جو حق و باطل کی تمیز کی صلاحیت سے بہت سے لوگ محروم ہو گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بعض مرتبہ، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جہالت اور جاہلانہ انداز میں باتیں کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، اس کے کچھ فالوورز اور کچھ لائک کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارا نوجوان دیکھتا ہے کہ وہ اور الٹی سیدھی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرتا ہے، صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کر رہا ہے، ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ متاثر ہونا یہ ہمارے اور آپ کی سماجی اور تربیتی کمزوری ہے کہ ہم نے تقوی کی آبیاری کی نہیں، ان کے اندر یہ خوبی پیدا ہی نہیں کی کہ وہ فرق کر سکیں کہ کون سا داعی حقیقت میں داعی ہے، کون سا ائمہ مضلین میں سے ہے، گمراہ کرنے والے اماموں میں سے۔ آج گمراہ کرنے والے اماموں کا زیادہ چرچا ہے دنیا میں۔ سچے اہل علم اور دعات سے لوگ دوری اختیار کیے، فاصلہ بنائیں، اور یہ کوشش کی گئی ہے ہم کو اور آپ کو قرآن حدیث اور قرآن حدیث کو جاننے والے علماء سے دور کرنے کی، ایک ایجنڈے کے تحت، منظم سازش کے تحت۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، وقت تفصیلی وقت نہیں ہے، اور ہماری 3 وصیتیں بہت اہم باقی ہیں، لہٰذا اس بات پر آپ غور کیجئے، اور مزید کسی موقع پر انشاءاللہ یہ باتیں آتی رہتی ہیں ہمارے خطابات میں، شیخ علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ تقوی اگر ہوگا تو انسان کے اندر حق و باطل کی تمیز کی صلاحیت ہوگی۔ آج ہمارے جو نوجوان دھوکے کھا رہے ہیں اور گمراہ کرنے والوں کو اپنا امام بنا رہے ہیں، جو جاہل ہیں، مستند عالم بھی نہیں ہیں، جو صحابہ کرام اور اہل سنت والجماعت کے متفقہ اصولوں اور عقیدے کے خلاف جانے والوں کے پیچھے چل رہے ہیں، بڑے بڑے نام، فلاں جماعت، فلاں جو ہے حزب،
اور تحریک اور فلاں گروہ فلاں شخصیت، یہ کوئی انکار حدیث کر رہا ہے، کوئی صحابہ کو نشانہ بنا رہا ہے، کوئی مسلمانوں کی تکفیر کر کے خارجیت، باطنیت، تصوف کو اختیار کر رہا ہے، اور سب کے ماننے والے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، سب قرآن و حدیث کو ماننے کی بات کر رہے ہیں، نہیں مانتے وہ قرآن و حدیث کو، نہیں ہے ان کے اندر تقویٰ، وہ کتنے بھی بڑے بڑے دعوے اور پرکشش قسم کی باتیں کریں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ان للمتقین مفازا، کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، کہ متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ جنت کی ان نعمتوں کی تفصیلات آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، ساری چیزیں دنیا میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اہل قرآ کیا ہے، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستی کے لوگ، سورہ اعراف میں پچھلی بستیوں کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ بستی والے اگر ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ دنیا چاہیے تو تقوی، مفازہ چاہیے تو تقوی، ظلال و عیون جنت کا چاہیے تو تقوی، دشمن سے بچاؤ چاہیے تو تقوی۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی فلاں اور فلاں نہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقوی کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ ہمیں شیخ نے کہا کہ اس تقوی کے لیے بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کہ اس تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم توحید کو اختیار کریں، شرک کو اپنے اندر سے، اپنے سماج اور اپنے گھر سے صاف کرنے کی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع پر زور دیں، سنت کے خلاف جو بدعت و خرافات ہیں، غلط مناہج ہیں، صحابہ کرام کے طور طریقوں کے خلاف، یا یہ جو چیزیں آج کل اختیار کی گئی ہیں، میرے بھائیوں جس طریقے سے دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ مجاہدہ کیا ہے اور محنت و کوشش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہماری اس بات کے ہمارا فریضہ اور ضرورت ہے کہ اللہ نے جو صحیح منہج دیا ہے اس سلسلے میں ہم جو بھی قربانی کر سکتے ہیں استطاعت کے ساتھ، شرط کے ساتھ ہم کو دینا ہے، اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر دنیا کے کسی خوشحال زندگی کے لیے ہم کوشاں ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں، تو سوچئے کہ آخرت کی دائمی زندگی کے لیے ہمیں کتنی قربانیاں دینا چاہیے، اس کا کوئی بدل اور کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ شرک کی مخالفت کرنا، آج شرک سے لڑنے کی ضرورت ہے، غلط مناہج سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گرد و پیش ہمارے نوجوان اور شخصیات کو آپ دیکھیے، بہت ساری گمراہیوں میں کے شکار ہو رہے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، وقت دیتے ہیں، اسلام پسندی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن منہج غلط ہے۔ یہ تقوی، شیخ کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو اپنے گھروں میں توحید کی آبیاری کریں، شرک کے پنجوں سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کو نکالیں اور اس طاہر صاف ستھرے دین کو ان میں عام کریں۔ یہ وہ دین ہے کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ، یہ تو ایک عقیدے اور اصول کی بات ہے اور وہ پہلی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات میں، والدین کا معاملہ ہو، اہل و عیال کا معاملہ ہو، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی کا مسئلہ ہو، بھائی ہوں، بزرگ ہوں، قوم کے بڑے اور چھوٹے لوگ ہوں، جن کے جو حقوق اللہ نے متعین کیے ہیں، ان سارے معاملات میں ہم کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں شیخ نے پھر جو ہے کچھ استطاعت پر گفتگو کرنے کے بعد آخر میں کہا، حاصل یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اپنے رب سے ڈرے گا، تو اطاعت و فرما برداری کی طرف کمر کسے گا، اور یہ اللہ اس کی جانب سے سچا علم اور سچائی کے ساتھ علم حاصل کرے گا، دین کی فقہ اور سمجھ حاصل کرے گا، ہاں، اور اپنی قوت و طاقت کے مطابق جتنا اس کو حیثیت رکھتا ہے اللہ اس کو اختیار کرنا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ توفیق ملے گی کہ پروردگار اس کو اچھائی کے راستے پہ لگا دے۔ جب ہم چاہیں گے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور ہمیں شرک اور شرور سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ گنجائش ہے کچھ وقت کی؟ ہاں، لیکن وہ آگے اختصار کرتا ہوں، ہاں انشاءاللہ۔ معذرت چاہ رہا ہوں، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی صاحب عذر ہے؟ میں کچھ وقت چاہوں تو۔ دوسری وصیت، پہلا تقوی۔ میں نے قرآن کی آیت سورہ آل عمران پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہاں اہل تفسیر بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ان آیتوں میں بیان کی ہیں۔ پہلا تقوی ہے، دوسرا مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ اجتماعیت، جماعت، ہاں، اور تیسرا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہاں، دعوت الی الخیر۔ یہ 3 اسٹیپس جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کامیاب ہونے کے لیے دنیا اور آخرت میں۔ تقوی جب ہوگا تو آپ انفرادی طور پہ، اپنی شخصی طور پہ آپ کی اصلاح ہوگی، اچھی شخصیت، پرسنالٹی بنے گی۔ جب آپ سدھر گئے تو اب دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ جماعت کا حصہ بنیں،
ایک دوسرے کو طاقت دیں, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں, برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں بلکہ روکنے کی کوشش کریں. یہ دعویٰ سینٹر ایک نیکی کا کام کر رہا ہے, اس میں متعاون بنیں مثال کے طور پہ. تو یہ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اجتماعی ڈھانچے کو مضبوط بنایا جائے, اور اگر مسلمانوں کی جماعت ہے, مسلم حاکم ہے, تو اس کی سمع و اطاعت کی جائے. ہاں, یہ ہے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا راز. جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہو گئی تو تیسرا کام ہے مسلمانوں کا کہ وہ دعوت الی الحق, صحیح معروف کا حکم دیں, منکر سے روکیں. معروف میں سر فہرست شرک توحید ہے, اس کا حکم دیں, منکر میں سر فہرست شرک ہے, اس سے منع کریں. آج ہمارے یہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی لوگ دعوت دے رہے ہیں, خود ہی نہیں پتہ شرک اور بدعت کس کو کہتے ہیں, اس میں ملوث ہے, اس کی دعوت دے رہے ہیں. تو اگر کوئی شرک کی دعوت دے رہا ہے, ہاں, ہمارے تبلیغی جماعت کا نصاب فضائل پڑھیے, علماء نشاندہی کر رہے ہیں. ہمارے علماء چھوڑیے, ان کے علماء نے بھی نشاندہی کی کہ اس میں بہت سارے واقعات الٹے سیدھے ہیں, بکواس ہے, قرآن کے مضامین کے خلاف ہیں. ہاں, دنیا علم نے جو ہے اس پر اٹیک کیا. ہاں, سید قطب کی تفسیر, مولانا ابو الاعلی مودودی کی تفسیر, فلاں کی تفسیر, فلاں کے اصول ضابطے, تصوف کے سلسلے, کتابیں بھری پڑی ہیں ہمارے مارکیٹ میں, جو علماء نے اپنا سر کھپایا, اپنی محنت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ گمراہی ہے, اس میں شرک ہے, یہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے, لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اصول کس کا ہے؟ علماء کرام اس طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا فرض نبھا رہے ہیں جو علماء حق ہیں, لیکن قبول کرنے والوں کو یہ تڑپ ہی نہیں ہے. ایک آدمی پر اندھا اعتماد کر لیا, اب سچی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں, فلاں کے پیچھے اندھے ہو کر اعتماد کر رہے ہیں. قرآن نے اس پر بھی توجہ دلائی کہ اگر آپ کسی باطل پرست اور گمراہ شخص کو پیشوا بنا کر پیچھے چل رہے ہو تو میدان محشر میں بھی اس سے لڑو گے اور جہنم میں بھی لڑو گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. وہ کہیں گے کیا ہم نے تم پر زبردستی کی تھی, تم نے ہم کو سردار بنا کے رکھا, اسی میں تو ہم جو ہے شیخی مارتے تھے, تمہاری وجہ سے ہم بڑے بنے تھے. اللہ تعالیٰ کیسے وہ کہیں گے کہ ان کو ڈبل عذاب دے, ان کو اللہ تعالیٰ کہے گا دونوں کو ڈبل ملے گا. یہ ایک جگہ نہیں, قرآن میں کئی جگہ ہے. یہ عبرت کی چیز ہے, رونگٹے کھڑے کر دینے والی. آج ہمارے کتنے لوگ ان آیتوں کو جاننے کے باوجود اسی راستے پر چل رہے ہیں جو اس انجام کو پہنچنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. چنانچہ اگلی اس آیت میں میں نے 3 باتیں کہی, یہ حدیث میں بھی وہ اسٹیپس 3 بیان کیے گئے ہیں, اور اس حدیث میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کہا کہ اللہ تمہارے 3 چیزوں سے خوش ہوتا ہے, 3 چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. موقع نہیں ہے, میں اس پر آتا ہوں کہ دوسری وصیت سمع و طاعت کی ہے. سمع یعنی سننا, طاعت یعنی ماننا. کس کی؟ امیر کی. مسلمانوں کے جو والی امر ہیں, ہاں, ولاۃ امور, اولو الامر منکم میں علماء اور حکام کی بات کی گئی ہے, اور زیادہ اگر مسلمانوں کے حاکم ہیں تو اس سے وہی مراد ہوں گے. اگر مسلمانوں کے حاکم نہیں ہیں تو کیا جماعتی ڈھانچہ نہیں رہے گا؟ ہمارے بر صغیر میں لوگ اس پر بہت بحث کرتے ہیں, اور جو قابل بننے والے سڑک چھاپ مفتی ہیں, سڑک چھاپ مفتی, مجھے استعمال کرتے ہوئے یہ لفظ اچھا نہیں لگ رہا ہے, لیکن ان کے رویے کی بنیاد پر یہ استعمال کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھا بھی نہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. چلتے پھرتے جو فتوے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ چونکہ وہ امیر ہے نہیں ہمارے یہاں, یہ نہیں ہے, اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کم سے کم مملکہ سعودیہ میں اسلامی حکومت ہے, دین کا نفاذ ہے, توحید و سنت کو قوت اور حاصل ہے, یہاں شرک اور بدعت نہیں ہے. میں یہاں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے. ہندوستان میں میرے دروس ہوتے ہیں, بہت برملا ببانگ دہل یہ بات بیان کرتا ہوں کہ روئے زمین پر آج مملکہ کی شکل میں, کسی حکومت کی شکل میں کوئی حکومت ایسی ہے جہاں شرک اور بدعت دبے ہوئے یا غائب ہیں, منظر پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے, تو صرف سعودی عرب ہے. تصوف اور دوسری جو گندگیاں ہیں, عقائد کو برا بیان, اگر یہاں کہیں ہیں تو چوری چھپے ہیں, ان کو شرمانا پڑتا ہے, چھپنا پڑتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, آپ اس نعمت کی قدر کیجیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں تو والی جو ہے مسلمان ہے, یہاں فرض ہے سمع و طاعت, حکومت کی بات کو ماننا. چنانچہ مسلمان کی کس کے کرنا ہے؟ شیخ نے کہا کہ یہ جو والی امر, حکومت یا حاکم کی سمع و طاعت کا حکم ہے, یہ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ مسلمانوں کی دنیا زندگی منضبط ہوتی ہے, ڈسپلن آتا ہے, اس سے مسلمانوں کی معیشت منضبط ہوتی ہے. آپ آسانی سے یہاں کاروبار, کام اور ملازمت کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, امن چین ہے. دوسری جگہوں پہ امن چین نہیں ہے. ایک آدمی بڑی مشکل سے گھر بنایا, ایک فرمان لایا, دشمنی کی وجہ سے سیاسی لوگوں نے بلڈوزر چلا دیا پوری بستی پہ. ایسے کتنے واقعات آپ خبروں میں پڑھ رہے ہیں ہمارے اپنے ملکوں کے. سن لیجئے, میں اشارہ صرف کر رہا ہوں. ہاں, تو مسلمانوں کی زندگی, ان کی سرحدیں اور حدیں جو ہے محفوظ ہوتی ہیں, دشمنوں سے ان کو تحفظ ملتا ہے. اگر ہماری قوت ہے, ہمارا امیر مضبوط ہے, ہم اگر سمع و طاعت کر رہے ہیں تو مضبوط ہوگا. ہم اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں, جمہوریت اور خارجیت کی بنیاد پر چلتے پھرتے تنقید کر رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں, قانون کو رد کر رہے ہیں, پامال کر رہے ہیں,
مسلمان کی قوت نہیں رہے گی. ہاں یہ جو فوائد بتائے گئے ہیں کہ راستے محفوظ ہوں گے, آپ امن چین سے رہیں گے, چوروں سے محفوظ ہوں گے, ڈاکوؤں سے محفوظ ہوں گے, فسادیوں سے محفوظ ہوں گے, ان کی مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو محفوظ ہوں گے, بازار جو ہے وہ اچھے سے چلے گا, اقتصادیات ترقی کریں گے, اور عام طور سے عمومی طور سے اللہ کی عبادت کا ماحول آسانی سے انجام پائے گا. دنیا میں اس سے بڑھ کر نعمت کیا چاہیے؟ اگر امن نہیں ہے, ایک آدمی کروڑ پتی بنتا ہے, فساد ہوتا ہے, دھماکہ ہوتا ہے, کروڑ پتی جو ہے فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے. ایسے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس اپنے قرب جوار میں, ایسے بہت سے مناظر کا جو ہے مشاہدہ آج خبروں کی شکل میں ٹی وی کے جو ہے پردے پر آپ کر سکتے ہیں. ہاں شیخ نے آگے مثال بھی دی ہے بیان کی کہ جن ممالک میں ایسا معاملہ نہیں رہا وہاں کل تک بڑی خوشحالی تھی, آج کیا ہو گیا؟ عراق, لیبیا. ہاں اب وہاں مسائل کیا ہے اس پہ گفتگو الگ ہے, لیکن جب امن تھا وہاں لیبیا کے سربراہ اسلامی نقطہ نظر سے ہمارے کسی خانے میں نہیں بیٹھتے, لیکن جب وہ تھا کرنل معمر قذافی تو بہرحال وہاں خوشحالی تھی, امن چین تھا. ابھی وہ میں کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ آپ اس کی تائید کر رہے ہیں, میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں. گمراہ شخص تھا, اسلام سے منحرف تھا, اعدائے اسلام کا ایجنٹ تھا بعض اعتبار سے, لیکن حکومت جب قائم ہے, میں اس کی مثال پلٹ کے پیچھے کی طرف دوں, اب وہاں بھی وہ برائی ویسی نہیں ہے. ہاں ہم سنتے ہیں نا کیا نام ہے حجاج بن یوسف کے مظالم کو. مجھے بتائیے کہ حجاج بن یوسف کے مظالم جس نے بعض صحابہ کو, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض تابعین, سید التابعین سعید بن جبیر اور بہت سارے لوگوں کو سولی دی, قتل کیا. کتنے مسلمان سلف نے اس کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا, فتوی بازی کی, تنقیدیں کی. غور کیجئے اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے بیانات بہت کلیئر اور واضح ہیں. امام احمد بن حنبل, فضیل ابن عیاض, ان سے یہ قول مروی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے مجھے یہ کہا جائے کہ تم ایک دعا مانگو اللہ قبول کرے گا, تو میں اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے نہیں مانگوں گا, امام مسلم کے لیے مانگوں گا. کیونکہ مسلمانوں کا امام سلامت ہے, اس کی حکومت اگر مضبوط ہے تو پورے مسلمان امن چین سکون اور فوائد سے لطف اندوز ہوں گے. سارے مسلمانوں کا فائدہ ہے. آج مسلمان پوری دنیا میں جو ذلیل ہیں, کمزور ہیں, یا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اسی وجہ سے مسلمان اکٹھا نہ ہو. اس کی اعدائے دین, یہود, نصارہ اور جتنے مسلمانوں کا برا چاہنے والے ہیں, سب کی یہ کوشش ہے, ایجنڈے ہیں جھگڑا لڑائی لگانے کے لیے, مسلمانوں میں جھگڑا ہو, لڑائی ہو, اور یہ ان کا اجتماعی ڈھانچہ قائم نہ ہو سکے, پوری کوشش کرتے ہیں. اسی لیے وہ شرک کو اسپانسر کرتے ہیں. صوفیوں کی جو ہے بڑی بڑی کانفرنس ہے, چیچنیا میں بریزنیو کو کیا نام ہے, پوتن, وہ منعقد کر رہا ہے, جو مسلمانوں پہ شام میں جو ہے بم برسا رہا تھا, وہاں صوفیوں کی کانفرنس کروا رہا تھا. اور ایسی اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں, وقت نہیں ہے, آگے بڑھتے ہیں. کہ اگر یہ چیزیں سمع و اطاعت اور اس اجتماعی ڈھانچہ ہوگا تو یہ برکتیں ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو دیتے ہوئے کیا کہا, تنقید کہا, وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ, بہت اہم, سمع و اطاعت کرو. جو بھی تمہارا حاکم بن گیا وہ کیسے بنا یہ الگ بحث ہے. ووٹ سے بنا, یہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اسلامی انقلاب یورپ اور امریکہ کے انتخابی طریقے سے لانا چاہتے ہیں. ہاں مصر میں, ایران میں, فلاں فلاں, ترکی میں امیر المومنین کیسے بنے, یورپ اور امریکہ کے انتخابی طریقے سے ووٹ دے کر. یہ اسلامی طریقہ ہے. غیر اسلامی طریقے سے اسلام کی برکت آئے گی. ہاں تو طریقہ کیا ہے حکومت کا, حکومت کا نام کیا ہے, اس سے بحث نہیں ہے اسلام میں. اہمیت اس بات کی ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو, نماز قائم ہو, حقوق کی ادائیگی ہو, انصاف قائم کیا جائے. وہ حکومت ہمارے لیے بہترین حکومت ہے. امن چین سکون ہو, لوگوں کے حقوق اور انصاف کو بحال رکھا جائے. چنانچہ آگے شیخ نے کیا کہا کہ تم کو ماننا ہے چاہے تمہارے اوپر ایک غلام ہی کیوں نہ مسلط ہو جائے, حاکم بن جائے. میں اپنے الفاظ میں اختصار کے ساتھ کہوں کہ یہاں شیخ نے بیان کیا کہ آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے کم درجے کا انسان ہمارا باس بن جائے, حاکم بن جائے, تو اس کی بات ماننا طبیعت پر گراں گزرتا ہے کہ ارے اس کی بات کیسے مانے, یہ فلاں. آج ہمارے یہاں چلتا ہے نا, کچھ لوگ ذاتی برادری کسی بھی بنیاد پر اس کو حقیر سمجھتے ہو کسی انسان کو. اگر ایسا کوئی انسان امیر حکیم بنتا ہے جو آپ کی نگاہ میں کمتر ہے, تب بھی حاکم ہو جانے کے بعد اس کی سمع و اطاعت لازم ہے. یہ آرڈر ہے اللہ اور رسول کا, کوئی اس میں اختیار نہیں ہے ہم کو. کیوں کہ آپ اور ہم, شیخ نے کہا کہ آپ اور ہمارے درمیان اس کو کمتر سمجھنے کا جو نقصان ہے کہ یہ کمتر ہے ہم سے, اس کی بنیاد پہ آپ اس کی سمع و اطاعت نہیں کریں تو کیا نقصان ہوگا
اس کی کمتری ہونا اور آپ کا اس کو فالو کرنا، یہ والا کم درجے کا نقصان ہے۔ اگر وہ حاکم مضبوط نہیں رہا تو پورے مسلمانوں کو، اسلام کو جو نقصان پہنچے گا وہ بہت زیادہ ہوگا، جو آج پوری دنیا کے مسلمان جھیل رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں میں عرض کروں کہ جو پہلے خارجیت تھی، آج جمہوریت، دونوں کے ملاپ سے سوشل میڈیا اٹھائیے اور جمہوری ملکوں میں دیکھیے، ہمارے ہندوستان پاکستان کا عام ماحول، لوگ سمجھتے ہیں کہ عمرہ پر تنقید کرنا، علماء کی عیوب کو جو ہے عوام میں بیان کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، شان ہے۔ یہ خارجیت ہے، تکفیری گروہ، تحریکی گروہ، سید قطب جس کے امام ہیں اور مولانا ابوالعلا مودودی اور ان کے جو ہیں ماننے والے اور پھر ان کے بغل بچے، ان لوگوں نے جو شدت پسندی کی ہوا کو گرم کیا نئی نسل کے اندر اسلامیت اور تحریکیت کے نام پر، یہ ساری کے ساری بلا یہی خارجیت اور جمہوریت کی دین ہے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ آپ اسلام کے اندر نصیحت ہے، تناسو ہے، امیر سے بھی غلطی ہو رہی ہے تو آپ اچھے ڈھنگ سے اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ چنانچہ میں بات کو، اس دوسری نصیحت کو یہاں اس جملے پر جو ہے ختم کر رہا ہوں کہ اگر اختلاف، فرقہ بندی، حزبیت ہوتی ہے تو مسلمانوں کا ہر طرح سے نقصان ہوتا ہے اور ان کی عزت بیکار ہو جاتی ہے۔ مسلمان ملک یا مسلمان سماج میں عزت، جان، مال محفوظ نہیں رہتی، تجارت کی کساد بازاری ہو سکتی ہے، لوگوں کے مال لوٹے جا سکتے ہیں، امن چین تاراج ہو سکتا ہے اور دنیا کے بے شمار بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور آج تک یہ جو خارجیوں کا ہمارے پاس عرب علماء نے بیان کیا، شاید علامہ البانی صاحب نے کسی خطاب میں کہا، بیان کیا کہ ان لوگوں نے جو خارجیت والا طریقہ اختیار کیا، تکفیری گروہ نے، کہ حکام کافر ہیں، یہ ان کے ساتھ دینے والے کافر ہیں، اور ہمارے یہاں نوجوان کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہہ رہے یہ تو دیکھو اللہ کے حکم کے خلاف انہوں نے فلاں کام کیا یا کافر ہو گئے، اب ان کو گولی مار سکتے ہیں، یہ مرتد ہو گئے۔ ان لوگوں نے، اس فکر کے لوگوں نے پورے عالم اسلام میں ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے، دشمنوں کو طاقت دی ہے، یہود و نصارہ کا اعلی کار بنے ہیں، روافظ کا ساتھ دیا ہے، اہل توحید، سلفی دعوت اور منہج حقہ کو مسلسل نقصان پہنچایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ شر الخلق والخلیقہ ہے، مخلوق میں سب سے برے بدترین، اور کہا کہ یہ کلاب و اہل النار، جہنمیوں کے کتے ہیں۔ ابھی شیخ فراز، جاسم فراز، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بعض علماء کی شرح نقل کی، ہم نے غور کیا کہ اللہ کے رسول نے ان کو جہنم کے کتے کیوں کہا، تو اس تشریح کا موقع نہیں ہے۔ ایک جملہ میں کہوں کہ جس طرح ہمارے یہاں جمہوریت میں جو دیکھو جس کے منہ میں جو آ رہا ہے بول رہا ہے نا، تو دنیا میں یہ چلاتے تھے جمہوریت اور خارجیت کی طرف، اس لیے وہاں بھی جو ہے وہ بھونکنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ بھونکنے والے کتے ہیں، جہنمیوں میں کتے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اور جو اس میں پڑا ہوا ہے اس کو جو ہے بچائے۔ تو دوسری وصیت جو مسلمانوں کے لیے انتہائی اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے سمع و طاعت کرنا، اپنے بڑوں کی باتوں کو ماننا، سننا اور ماننا۔ ایسا نہ کر کے ہم ڈسپلن اور کو ختم کرتے ہیں اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ تیسری چیز التمسک بالسنت النبویہ عند حدوث الاختلاف۔ شیخ نے کہا کہ تم میں جو زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا۔ حدیث میں وقت نہیں ہے اس لیے میں شیخ کی بات کی بجائے اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جب جو زندہ رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گویا پیشین گوئی بھی ہے، آپ کا معجزہ اور آپ کی حقانیت کی دلیل بھی ہے کہ اپنی زندگی میں ابھی اختلاف آیا نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سمع و طاعت کرنا، ابھی اختلاف آیا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے مخاطب تھے تو اس وقت فرقہ بندی اور یہ اختلاف نہیں تھا۔ آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا اختلافات کو دیکھے گا، اختلاف آئے گا۔ اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ارے اختلافات تو ہوں گے، جھوٹی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، پھر آپ نے منع کیوں کیا؟ اور 73 میں سے 72 کو جہنم میں جانے والا کیوں کہا؟ یہ خیر نہیں ہے۔ بہرحال اختلاف کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ ہوگا، اور جیسا آپ نے کہا ویسا ہوا۔ اب اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم پوچھیں دنیا کے مسلک والوں سے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں امام کا دامن تھام گیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سلسلے سے جوڑ لیا، کوئی کہتا ہے فلاں مفکر کے پیچھے چل رہا ہوں، کوئی کسی کی تقریر 2-4 باتیں اچھی لگ گئی تو وہ اس کے اندھا ہو کے اس کے پیچھے چلنے لگا، غیر مستند عالم۔ کیا یہ مذاق ہے؟ یا اپنی زندگی کی قدر کرنا آپ جانتے ہی نہیں ہیں؟ آپ اپنی زندگی کی قدر کریں گے تو اسے غلط چیزوں میں لگائیں گے نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملاحظہ گانٹ باندھ لیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب اختلاف ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم پر میری سنت لازم ہے۔
اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں کہہ رہے ہیں، شیخ نے کہا کہ آج کا دور کیسا ہے، اس وقت تو فتنوں کا وجود نہیں تھا، آج فتنے موجیں مار رہے ہیں سمندر کے تلاطم کی طرح، طغیانی کی طرح، ایک کے بعد ایک فتنے کے بعد دوسرا آتا ہے تو وہ پہلے کو ہلکا کر دیتا ہے، اور وہ منظر نظر آتا ہے جو صحیح مسلم میں اللہ کے رسول نے نقشہ کھینچا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ صبح میں آدمی مسلمان ہوگا، شام میں کافر، شام میں مسلمان ہوگا، صبح کافر، آدمی اپنے دین کو دنیا کی معمولی سامان اور قیمت کے بدلے میں بیچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها ما بطن، کہ تم ظاہری اور باطنی کھلے اور چھپے فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ میں آؤ۔ ظاہری 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ پناہ طلب کرو، پناہ طلب کرو، فتنوں سے پناہ طلب کرو۔ اس وقت صحابہ سے کہہ رہے ہیں، آج تو فتنوں کی یلغار ہے، ہر طرف سے دنیا کے مذاہب اور مناہج نے یلغار کر رکھی ہے اور ہمارے نوجوانوں اور سادے لوگوں کا شکار کر رہے ہیں۔ تو کتنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اس سارے فتنوں کے تلاطم اور سمندر میں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فتنوں سے بچنے کے لیے وہ شیخ نے قرآن کی آیت نقل کی کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے جواب دیا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ ارے میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، ہاں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، ڈوبنے سے بچا لے گا۔ شیخ الاسلام نے تمہیں دیکھیے عقل لگائی، نبی کہہ رہے ہیں نہیں مانا، عقل لگائی۔ ہاں تو حضرت نوح نے کیا کہا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، تو کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کسی کو بچانے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے، اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ہاں یہ وحی ہے، عقل ہے ان کا جملہ، یہ وحی ہے۔ نتیجہ کیا ہے، وحال بینہم الموج فکان من الغاوین من المغرقین، ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، بیٹا بھی ڈوب گیا، مشرک اور کافر تھا۔ نبی کا بیٹا ہونا فائدہ مند نہیں دیا، منہج اور عقیدہ ہونا چاہیے بچنے کے لیے۔ تو یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں، شیخ نے اس آیت کو نقل کر کے کہا کہ جس طرح طوفان نوح میں کشتی نوح پناہ کی جگہ تھی، اللہ کا وہ ٹھکانہ تھا بچاؤ کا، ایسے ہی فتنوں کے سمندر میں اگر ہم اپنے اور اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں غلط منہج سے، غلط عقیدے سے، غلط راستے سے، تو ضروری ہے کہ آپ سنت کی کشتی میں سوار ہوں۔ امام زہری رحمہ اللہ سے بھی یہ منقول ہے کہ سنت سفینہ نوح ہے فتنوں کے تلاطم میں، ان کی موجوں کے بیچ میں، اگر آپ کیسی بھی موجیں چل رہی ہے سنت کو لازم پکڑیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ آپ بچ جائیں گے۔ اعتصام بالسنہ یہ ضروری ہے۔ یہ پہلے جملے میں کہا تقوی، ہماری اصلاح، دوسرے جملے میں اجتماعیت، تیسرے جملے میں ہمارا منہج بتایا گیا کہ سنت پکڑنی ہے۔ سنت کیسے پکڑنی ہے، یا سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی سنت، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ایک امام پیدا ہوں گے تم ان کی تقلید کرنا، سلسلے آئیں گے ان پہ بیعت ہو کے جو ہے اس کو پکڑ لینا، یہ آپ نے نہیں کہا، اور آپ نے نہیں کہا، آپ نے نہیں بتایا، آپ نے جو کہا اسے نہ مان کر جو نہیں کہا اسے ماننا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، یہ اپنے آپ کو فتنے اور گمراہی کے حوالے کرنے والے ہیں۔ سنت کی اگر پیروی اور اتباع کرتا ہے تو شیخ نے کہا کہ 3 چیزوں سے انسان بچتا ہے۔ پہلے نفس کے خطرات سے، نفس امارہ برائی پر ابھارتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربک ما رحم ربی، یہ قرآن کی آیت پیش کی۔ تو اس نفس کے برائیوں اور وساوس سے، یا انسان اپنے طور پر جو ہے برائی کی طرف جو رغبت رکھتا ہے، اس سے بچنے کا راستہ سنت کی اتباع۔ دوسرا ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن اور خطرہ ہے شیطان۔ قرآن کی 2 جگہ سے آیتیں نقل کی شیخ نے، وَإِمَّا يَنزَغَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور ایک جگہ کی آیت نقل کی، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، ہر قسم کی گمراہیاں اور بہکاوے سے ہم کو دوچار کرتا ہے، اس سے بچنا ہے تو سنت کی اتباع ضروری ہے۔ تیسرے احوا اور خواہشات کا باب، وقت ہوتا تو میں اس پہ کچھ تفصیل سے روشنی ڈالتا کہ خواہشات اور احوا پرستی یعنی بدعت اور خرافات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط مستقیم دیا، جس کے بارے میں کہا کہ میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں اس پر قائم رہنے والا گروہ نجات پائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے جو جتنا ہٹے گا اتنا وہ نجات سے دور ہوگا۔ جتنے بھی فرقے بعد میں پیدا ہوئے، صوفیوں کے سارے سلسلے 5ویں 6ٹی صدی ہجری کے، جتنی بدعتیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں سب ہوا پرستی ہے، سب سنت کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا یہ دھیان میں رہے، یہ سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث چمک رہی ہے۔ ابھی میں نے شروع کیا تو بتایا کہ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو دین سے تعلق رکھتا ہو اور یہ حدیث نہ سنا ہو، لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں۔
ہاں اگر اس حدیث کو یا اس سبق کو سمجھ لیں تو وہ یہ جو غلط مناہج ہے، غلط شخصیات اور گمراہ کرنے والے ائمہ جو آج نیٹ پر اور دوسری جگہوں پر گمراہ کر رہے ہیں، ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ تو تیسری چیز جو ہے، انسان کو سنت بچاتی ہے ہوا پرستی سے، خواہش پرستی سے۔ آپ کا دل ایک بات کہہ رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے، اپنے دل کی بات کو چھوڑ کے اللہ کے رسول کی بات۔ آپ کے امام ایک بات کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، ان کی بات چھوڑ کے اللہ کے رسول کی بات مانیں۔ باپ دادا کی روایت ایک بات کہہ رہی ہے، اس کے خلاف اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ان کی بات مانی جائے گی۔ یہاں تک کہ اس امر میں اہل سنت کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی بات سے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی یا صحابہ میں سے کسی صحابی کی بات ٹکرا جائے تو کس کی بات لی جائے گی؟ بالکل صاف ہے اصول کے اعتبار سے، علیکم بسنتی۔ اور جب اللہ کے رسول کی سنت نہ ملے تو سنت الخلفاء الراشدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت رسول کی سنت کے موافق ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور وہاں دکھائی دے رہی ہے تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کی اتباع کی جا سکتی ہے۔ تو سنت خلفائے راشدین صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہو گیا کہ جو خلفائے راشدین نے اختیار کیا تو انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ میں تھے، اور جو چیز اختیار کی وہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن و حدیث یا نبی کا طریقہ ماننے کے لیے صحابہ نے کیسے مانا، کیسے سمجھا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے منہج کی تعیین کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن وہ فلاں مفکر صاحب اب قرآن کی تفسیر، تفہیم القرآن پڑھیے، ہاں تدبر قرآن پڑھیے، صحیح حدیثوں کا رد زیادہ ہے، منہج سلف کی مخالفت ہے، عقائد کے سلسلے میں جو اہل سنت والجماعت کے ثابت شدہ عقیدے ہیں ان میں انحراف پایا جاتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات میں انحراف پایا جاتا ہے، لیکن اب ان کو مان رہے ہیں تو ان کی وہ تشریح کو مان رہے ہیں، قرآن حدیث کو نہیں مان رہے ہیں۔ سیدھی سمپل بات ہے کہ اب بتائیے کہ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب، میں ان کی کوئی شخصیت پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، جو مانتے ہیں ان کی بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی غلطیوں کو معاف کرے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچئے ایک طرف مولانا مودودی صاحب کو رکھیے، مولانا الیاس صاحب کو رکھیے، سید قطب کو رکھیے، فلاں بزرگ فلاں شخص، اور دوسری طرف صحابہ کرام کو رکھیے، کون قرآن اور حدیث کو زیادہ سمجھنے والا ہے؟ قرآن کے نزول کو وہ جانتے تھے، اس زمانے کے زبان و بیان اور اللہ کے خطاب کو سب سے زیادہ سمجھنے والے وہ تھے۔ آج ہمیں بہت محنت کرنا پڑتی ہے، وہ دو جملہ سن کے کہتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کب کہاں کون سی آیت نازل ہوئی، اس سماج اور معاشرے میں کیا معنی مفہوم سمجھا گیا، اور نہیں سمجھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لیا گیا، یہ سب سے زیادہ صحابہ جانتے ہیں۔ لہذا قرآن کی تفسیر، دین پر عمل سب سے زیادہ معتبر صحابہ کرام کا مانا جائے گا۔ جہاں اختلاف ہوتا ہے وہ کچھ مسائل میں، وہاں اصول ضابطوں کے تحت معاملہ طے ہو جاتا ہے، لیکن ان کو چھوڑ کے اگر کوئی شخص کہتا ہے فلاں اور فلاں کی تشریح کو میں مانوں گا تو یہ اس کی اپنی بے وقوفی اور حماقت کا شاندار نمونہ ہے۔ چنانچہ یہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں کچھ اشعار وغیرہ، اور پھر شیخ نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہا کہ آدم بھولے تو ان کی ذریت بھی بھولی، آدم نے انکار کیا تو ان کی ذریت نے بھی انکار کیا، اور آدم نے نافرمانی کی تو ان کی ذریت نے بھی نافرمانی کی۔ نافرمانی ہمارے خمیر میں ہے لیکن وہ امتحان کے لیے ہے۔ چنانچہ اب اس میں ہم جب غلطی کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ طریقہ حق کی طرف لوٹیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، یہ حضرت آدم کے بارے میں کہ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کو چنا اور ان کو ہدایت کے راستے پہ لگا دیا۔ حاصل یہ ہے کہ اگر آپ سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو یہ اہل بدعات اور اہل اہوا کا رد ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ برابر تمام مخالفین اسلام یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم کو سنت کے دائرے سے نکال دیں، نبی کے طریقے سے ہٹا دیں۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی آج تفصیل آپ پڑھیے۔ یورپ، امریکہ، اسرائیل کے جو تھنک ٹینک ہیں انہوں نے بڑی منصوبہ بندی کی ہے، ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہاں کہاں سے وہ حملہ کر کے قرآن اور حدیث سے دور کرنے کی مسلمانوں کو کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کو شکار بنانا ہے تو بس ان دو چیزوں سے دور کر دو، اور اگر مسلمانوں میں کسی گروہ سے ہمیں خطرہ ہے، آج یہ چیزیں منظر پہ آ چکی ہیں، تو وہ سلفی، وہ طبقہ ہے جو قرآن و سنت اور صحابہ کے منہج کو مانتا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کو ہم سمجھا رہے ہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ یورپ اور امریکہ والے یہ مانتے ہیں کہ اصلی اسلام ان کے پاس ہے، ان کو یہ تسلیم ہے۔ چنانچہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ کو سنت سے ہٹا دے، جو دشمنان دین ہیں، اور جتنے اہل بدعت ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں۔ یہاں چھپی خفیہ طور پہ جو مملکت توحید میں کچھ تحریکیں چلاتے ہیں اور پیچھے کچھ حادثات واقعات ہوتے تھے، یہ چھپ چھپا کر کیا کرنا چاہتے تھے؟ شیخ صالح الفوزان کی زبان میں کہ یہ دعوت توحید جو شیخ محمد عبد الوہاب کی دعوت کا امتداد ہے، اس کو ختم کر کے یہ فضائل اور فلاں اور خرافات اور صوفیت کو یہاں عام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو دعوت کا اتنا شوق ہے
تو سعودی عرب کے مقابلے میں جن ملکوں سے وہ آئے ہیں، ترکی، ایران، فلاں اور فلاں، وہاں کتنی بدعت، خرافات، قبر پرستی، تعزیہ پرستی اور نہ جانے کیا کیا گندگیاں اسلام کے نام پہ چل رہی ہیں، وہاں کیوں نہیں کوشش کرتے؟ چنانچہ شیخ نے کہا کہ یہ اہل بدعت مسلسل یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے نجات کا راستہ جو ہے سنت ہے۔ علامہ ابن قیم کے اشعار نقل کیے کہ اگر آپ سنت غرہ کو متمسک کر لیتے ہیں، مضبوط پکڑتے ہیں، تو مضبوط کڑے کو آپ نے تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس کو جو ہے ایک بخیل اپنے مال کو جس طرح پکڑ کر چمٹ کر بیٹھتا ہے، ویسے ہی اس کو پکڑ لو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ پچھلے دانتوں سے، آگے کے نہیں، پچھلے دانتوں سے، ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑو، کسی حال میں یہ چھوٹنے نہ پائے۔ سنت کا کہ کشتی سے آپ نیچے مت اتریے، اسی میں سوار رہیے، ہر حال میں کوئی کتنا بھی کھینچنے کی کوشش کرے تو آپ محفوظ رہیں گے۔ ہاں، چنانچہ علامہ ابن قیم نے آگے کہا کہ جو سنت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ رہیے، اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیجئے، اور لوگوں نے جو اس کے بعد ایجاد کر رکھا ہے ہاں اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ ایسی چراگاہ ہے کہ جہاں ہلاکت یقینی ہے۔ چنانچہ سنت میں جو ہے نجات ہے، اور جیسا کہ اس میں اشارہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سارے اختلاف ہوں گے، ویسا ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کی پیشین گوئی بھی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ بند کر دیا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں مسلک اور فلاں امام کا دامن تھام لیں گے تو ہم اختلافات سے بچ جائیں گے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بچنا ہے تو یہ اللہ کے رسول کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت۔ ہاں، پھر آخری جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھو تم دین میں نئی نئی چیزوں سے، کچھ درست کے کچھ حصے باقی تھے، میں اسے تج رہا ہوں اور آخری جملے پر آ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اور مزید اس سنت اور دین اور منہج کی حفاظت کا حکم دیا کہ دیکھو تم نئے نئے امور سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہاں، میں ایک جملے میں کہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض بدعات حسنہ ہوتی ہیں اور غلط دلیلیں پیش کرتے ہیں، استدلالات کرتے ہیں، اس پر گفتگو کا کسی اور موقع پر اٹھا رکھیں، آپ سنتے ہوں گے علماء کرام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر دین میں کوئی نئی چیز ہے، دنیا میں نئی چیز چلے گی، دین میں نئی چیز نہیں چلے گی، دین مکمل ہے، ہر چیز بدعت ہے۔ یہ مصدر شریعت کی حفاظت کی تعلیم ہے رسول کی طرف سے۔ ہر جمعہ میں آپ صحابہ کے سامنے یہ جملے بولتے تھے، ہر نئی چیز بدعت، ہر بدعت گمراہ۔ صحابہ میں بدعت تھی کیا؟ لیکن پھر بھی آپ ہر جمعہ میں کہہ رہے ہیں، ہر خطبے میں دہرا رہے ہیں۔ سوچئے کتنی اہمیت کی حامل بات ہے۔ ہم 2-4 مرتبہ سن کے کہتے ہیں ارے وہی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بار بار پابندی سے ایک بات کو دہرانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس بارے میں مسلسل چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بار دہرانے کے باوجود ان تعلیمات کے آج اسلام کی سرحدوں میں ایسی چیزیں جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، اجنبی اور دخیل ہیں، وہ اسلام سمجھ کر لوگوں نے قبول کر لیے۔ کتنے تہوار ہیں، کتنی عبادات ہیں، کتنے اذکار ہیں، کتنی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام جن سے واقف ہی نہیں تھے، آج ہمارے یہاں اسلام کے نام پہ، فضائل کے نام پہ جو ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ نئے نئے امور، اب صرف اس ایک اصول کو سامنے رکھیے کہ جو نئے امور ہے اس کو چھوڑ دو، ساری صوفیت رد ہو جائے گی، جہمیت رد ہو جائے گی، قدریت رد ہو جائے گی، تقلیدی مذاہب رد ہو جائیں گے۔ اس کا جو التزام ہے، ان میں جو صحیح باتیں ہیں وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو التزام کر لیا کہ ایک سنت کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو ماننا ضروری ہے، یہ رد ہو جائے گا۔ جتنی گمراہیاں ہیں سب رد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیں، سنت کو لازم پکڑو اور جو ہے بدعات سے بچو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو میں دہراؤں جو نصیحت ہے، اور ہمارے لیے ہر وقت اس کی ضرورت ہے۔ آپ زندگی کی کسی بھی خطے میں رہیں، آپ کو اور ہم کو اس وصیت کی ضرورت ہے، تقوی اختیار کرو، سمع و اطاعت کرو، اللہ کی سنت کو اختلافات کے موقع پر، مسائل اور فتنوں کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی سنت کو، ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو اور نئی نئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ جو تحریکات اور مناہج غلط چل رہے ہیں، اپنے گھر میں توجہ دیجئے کہ وہ اگر ہمارا بچہ وہاں جا رہا ہے تو سنت کی کشتی سے وہ ڈبونے والے موجوں کے تلاطم میں جا رہا ہے۔ یہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے۔ کسی نے اگر سمندر کا ایسا سفر کیا ہو تو غور کریں کہ اگر سمندر میں ہم چھوٹی کشتی میں اور ایک موج
طوفانی آ رہی ہے وہاں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا. یہ بدعت، خرافات، غلط مناہج ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے یا ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، لیکن وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنے اور اس کے مطالب و مقاصد کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ چند گزارشات جو میں نے بیان کی ہیں، اس کے کچھ پہلو رہ گئے ہیں، لیکن جو کچھ بیان کیا ہے بنیادی طور سے اگر اس کو ہم ملحوظ رکھیں اور اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں تو یہ ہمارے دنیا کے لیے بھی مفید ہے اور آخرت کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیابی سے نوازے، ہمیں ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ہر جو یہاں دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کو ان کے جائز مقاصد میں رب العالمین کامیابی عطا فرمائیں اور ہمارے مسائل کو حل فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني